نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی حضور غوث العالم محبوب یزدانی قطب ربانی حضرت سلطان اوحد الدین حضور سید شاہ مخدوم اشرف جہانیہ جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر آپ کے فرمودات کو لے کر آج تسلسل کے ساتھ 5ویں نشست میں آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم کے عنوان سے آپ کی گفتگو میں رکھ رہا تھا، اور پھر بعد میں شریعت و طریقت و تصوف کے عنوان پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا دل حق سبحانہ و تعالی کی طرف انس رکھے، جس کا دل صرف اور صرف اللہ کی محبت کو چاہے، اللہ کی طرف لو لگائے، اور غیر حق سے اس سے کوئی سروکار نہ ہو، اس کی طرف اس کو جھکاؤ نہ ہو، اس کا غیر حق کی طرف وہ مائل نہ ہو، ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں رہے، اس کی محبت کی فکر کرے، اس کی خوشنودی کی فکر کرے، اس کی ناراضگی کی فکر کرے، اس کی محبت اس کے دل میں اس طرح موجزن ہو کہ غیر حق کے دخول کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور اس کو جگہ بھی نہ دے، دنیا داری سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ جب اس کیفیت اور اس محبت کی منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ولایت کے منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے۔ اگر اس کے علم میں یہ بات ہو کہ ہم سے گناہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہے، تاکہ رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے سائے میں اسے ڈھانپ کے رکھے، اور وہ اس فکر میں رہے کہ اگر خلاف مروت بھی اس سے کوئی عمل ہو جائے تو فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، جس طریقے سے نبی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ازراہ شریعت اگر اس کی پکڑ ہوتی ہو اور اس پر گناہوں سے توبہ نہ کرے تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ وہ مغرور ہے، فریب خوردہ ہے، وہ شخص ولی نہیں ہے۔ از راہ شریعت اگر اس کی پکڑ ہوئی ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اعتراض ہو رہا ہے
اور وہ اپنی غلطی پر نادم نہ ہو کر کے اپنی غلطی کو نہ سمجھ کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے اور اس پر اڑا رہے، تو حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مغرور ہے، فریب خوردہ ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ جو ولی ہوگا اسے جھکنا پسند ہوگا، اس کے اندر تواضع انکساری ہوگی، اس کے مزاج میں نرمی ہوگی، اس کے مزاج میں محبت ہوگی، انسیت ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف اور اللہ کی محبت کی طرف ہمیشہ جھکا رہے گا۔ جس طرح اللہ اپنے بندوں سے بے حد و حساب پیار کرتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کی مخلوقات سے بے حد و حساب پیار کرے گا۔ اور اگر اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے کچھ غلطی اور خطا ہو گئی ہے، تو وہ فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا اور اللہ کی محبت کو طلب کرے گا۔ یہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، جنہیں خود اللہ تبارک و تعالی نے اس منصب پر فائز فرمایا ہے۔ آپ ولایت کے کس مقام پر تھے، اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ ابھی صرف آپ کے ارشادات کی روشنی میں آپ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ جس شخصیت کے ارشادات اتنے اعلیٰ ہوں، جس شخصیت کے اقوال اتنے اعلیٰ ہوں، اس شخصیت کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا اور کتنی خوبصورت سیرت ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس پیمانے کی ہوگی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل ان تمام اقوال کو اپنانے کی سچی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔